بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو آڈیو بکس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت مزیدار ہے۔ اس میں ہم چنگیز خان کے طرز زندگی یعنی کہ اس کے لائف سٹائل کے بارے میں بات کریں گے۔ دوسرے فاتحین کے مقابلے میں چنگیز خان نے چین میں جو اپنی نئی سلطنت قائم کی اس میں قیام نہیں کیا۔ چند خاندان کے خاتمے کے بعد جب وہ دیوار عظیم کے اس پار چلا گیا تو پھر چین واپس لوٹ کے کبھی نہیں آیا۔ مکولی کو اس نے وہاں امیر جنگ بنا کر پیچھے چھوڑا اور خود ان بنجر بلندیوں کی طرف تیزی سے لوٹ آیا جو اس کی موروثی سرزمین تھی۔ یہاں اس کا مکر تھا۔ اس نے اپنے اردو کے لیے صحرا کے شہروں میں سے قراقرم شہر کو پسند کیا۔ قراقرم کے معنی ہے کالی ریت۔ یہاں اس نے اپنے ارد گرد ہر وہ چیز جمع کر لی جس کی ایک خانہ بدوش کو آرزو ہو سکتی ہے۔ یہ قراقرم بنجر سرزمینوں کا دارالحکومت اور ایک بڑا ہی عجیب شہر تھا۔ یہاں ہواؤں کے جھکڑ چلتے تھے اور جھاڑو دیتے تھے اور بیابان کی ریت کوڑوں کی طرح لگتی تھی۔ گارے اور پھونس کی جھونپڑیاں اس طرز پر بنائی گئی تھیں کہ ان کے درمیان کسی طرح کی شاہراہ کا تصور بھی نہیں پایا جاتا تھا۔ شہر کے ارد گرد کالے سمور کے یورٹوں کی چوٹیاں نظر آتی تھیں۔ مصیبت اور آوارہ گردی کے ایام ماضی کا حصہ بن چکے تھے۔ وسیع استبلوں میں چنے ہوئے گھوڑوں کے ریوڑ سردیوں کے موسم گزارتے تھے اور ان کی جلد پر ہان کی مہر لگی ہوئی ہوتی تھی۔ بڑے بڑے کھلیانوں میں قحط سالی سے بچاؤ کے لیے خوراک جمع تھی۔ آدمیوں کے لیے باجرا اور چاول، گھوڑوں کے لیے چارہ اور گھاس، مسافروں اور شمالی ایشیا کے ملکوں سے جوک در جوک آنے والے سفیروں کے لیے آرام کے لیے سرائیں جا بجا بنائی جا چکی تھیں۔ جنوب کی جانب سے عرب اور ترک تاجر آتے۔ ان سے معاملات طے کرنے کے لیے چنگیز خان نے ایک انوکھا طریقہ نکالا۔ وہ ان سے دام وصول نہیں کرتا تھا۔ اگر تاجر قیمتوں کے معاملے میں تکرار کرتے تو وہ ان کا سارا مال و اسباب ضبط کر لیتا تھا۔ اگر وہ سارا مال تجارت خان کے سپرد کر دیتے تو وہ انہیں اتنا انعام دیتا کہ انہیں اپنے سامان تجارت کی قیمت سے زیادہ ہی موصول ہو جاتا۔ شہر میں سفیروں کے محلہ کے ساتھ ہی پجاریوں کی بستی تھی۔ پتھر کی مسجدوں کے بغل میں پرانے بدھ مت کے مندر اور نستوری عیسائیوں کے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے بنے ہوئے گرجے تھے۔ ہر شخص کو آزادی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، لیکن شرط یہ تھی کہ وہ یاسا کے قوانین کی پابندی کرے اور مغل اردو کے اصول پر عمل کرے۔ سیاح اور مسافر سرحد پر مغل افسروں سے ملتے۔ یہ افسر انہیں راہبروں کے ساتھ قراقرم بھیج دیتے۔ ان مسافروں کے آنے کی اطلاع پہلے ہی قافلے کی شاہراہ پر تیز رفتار اور مصروف عمل نامہ بروں کے ذریعے کرا دی جاتی۔ جب یہ مسافر اور سیاح خان کے شہر کے نواح میں پہنچتے اور شہر کے قریب چرتے ہوئے ریوڑوں، یورٹوں کی کالی چھتیں اور اطراف کے مسلح بے شجر میدان پر کبتکاؤں کی قطاریں انہیں نظر آنے لگتیں تو ان کی حفاظت قانون و سزا کے نگران افسران کے سپرد ہو جاتی۔ خانہ بدوشوں کے قدیم رسم و رواج کے مطابق ان مسافروں کو دو بڑے بڑے دہکتے ہوئے آلاؤں کے درمیان میں سے گزرنا پڑتا، گو اس سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ لیکن مغلوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ان آنے والوں میں کسی پر بھوت پریت کا سایہ ہے تو وہ آگ سے جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ان کی رہائش اور خوراک کا انتظام کیا جاتا اور اگر خان کی اجازت مل جاتی تو انہیں اس مغل فاتح کے سامنے حاضری کا شرف کا موقع بھی حاصل ہو جاتا۔ خان اعظم کے شاہی دربار کی منظر کشی کچھ مورخین نے یوں بیان کی ہے۔ اس کا دربار ریشمی استر اور سفید سمور کے ایک اونچے شامیانے میں منعقد ہوتا تھا۔ دروازے پر ایک چاندی کی میز پر گھوڑی کا دودھ، پھل اور گوشت افراد سے رکھا ہوتا کہ دور دراز سے آنے والا مہمان قدم بوسی سے پہلے شکم سیر ہو کر کھانا کھائے۔ شامیانے کے دوسرے سرے پر ایک نیچی سی چوکی پر چنگیز جلوہ گر ہوتا اور اس سے نیچے بائیں جانب بورتا یا اس کی کوئی ہر دل عزیز داشتہ بیٹھی ہوتی۔ بہت کم وزیر اس کی پیشی میں حاضر ہوتے۔ شاید لیوچستائی ہوتا، کڑا ہوا لباس پہنے، دراز ریش، بلند آواز، شاندار، یا پھر ایک ایغوری میر منشی ہوتا، کاغذ کا ہریتا اور پر کا قلم لیے ہوئے، یا کوئی مغل نویان ہوتا جس کے سپرد ساکی کی اعزازی خدمت ہوتی۔ شامیانے کی دیواروں کے کنارے بکیا چوکیوں پر دوسرے سردار باادب بیٹھے ہوتے۔ یہ لشکر کا معمولی لباس پہنے ہوتے، روئی سے بھرے ہوئے لمبے لمبے کوٹ جن کی کمر بند لٹکے ہوتے اور اوپر کو اٹھی ہوئی سفید سمور کی ٹوپیاں۔ شامیانے کے بیچوں بیچ کانٹوں اور گوبر کا الاؤ جلتا رہتا تھا۔
ترہان جن کی سب سے زیادہ عزت ہوتی، جب چاہتے بلا روک و ٹوک خیمے میں چلے آتے اور چوکیوں پر آلتی مالتی مار کر بیٹھ جاتے اور اپنے جنگ سے داغدار ہاتھوں کو اپنی مضبوط شاہ سواری کی یادی رانوں پر رکھ لیتے۔ ان کے ساتھ ہی ارہون اور دستوں کے سالار اپنا اپنا عصا سنبھالے آ بیٹھتے۔ بہت رک رک کر اور چبا چبا کے آپس میں بات چیت ہوتی، اور جب ہان کچھ کہتا تو ساری محفل پر سناٹا چھا جاتا۔ جب وہ کوئی بات کہہ چکتا تو اس موضوع پر گفتگو ختم ہو جاتی، اس کے بعد کسی کو ایک لفظ کہنے کی مجال نہ تھی۔ الغرض خان کا ہر حکم حرف آخر ہوتا تھا، کسی کی جرت نہ تھی کہ اس حکم سے تجاوز پہلو تہی کرے۔ وہ قوی رائے بھی تھا، مگر قوت فیصلہ میں اس کی رعایا کا نہیں بلکہ اس کی ذات رائے کا عمل دخل تھا۔ بحث کرنا بد حلقی سمجھی جاتی تھی، مبالغہ آرائی اخلاقی پستی سمجھا جاتا تھا، اور جھوٹ کی سزا دینا سزا کے نگران افسران کا فرض تھا۔ بہت کم الفاظ زبان سے نکالے جاتے اور بہت احتیاط کے ساتھ بات کی جاتی۔ اجنبی مسافروں اور سیاحوں سے یہ امید کی جاتی کہ وہ اپنے ساتھ تحائف لائیں۔ تحائف پہلے ہی خان کی خدمت میں پیش کر دیے جاتے، اس کے بعد اس روز کے محافظ دستے کا سردار آنے والے معززین کو خان کی خدمت میں پیش کرتا۔ اس کے بعد نو واردوں کی تلاشی لی جاتی کہ کہیں ان کے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں، اور انہیں ہدایت کی جاتی کہ شامیانے کی دہلیز کو مس نہ کریں۔ اگر خیمے میں بازیابی ہوتی تو ہدایت ملتی کہ خیمے کی رسیوں کو ہاتھ نہ لگائیں اور دو زانو ہو کر خان سے بات کریں۔ ایک مرتبہ جب وہ اردو میں وارد ہوتے تو جب تک خان کی اجازت نہ ہوتی وہ واپس نہیں جا سکتے تھے۔ قراقرم جسے موجودہ زمانے میں گوبھی کی بہتی ہوئی ریت اپنے اندر جذب کر چکی ہے، اس زمانے میں ایک ایسا پایہ تخت تھا جس پر آہنی عزم سے حکومت کی جاتی تھی۔ جو لوگ لشکر میں داخل ہوتے تو وہ اس کے مالک تاج و تخت چنگیز خان کے نوکر شمار ہونے لگتے۔ اس کے علاوہ کسی اور قانون کی وہاں گنجائش نہیں تھی۔ پادری روبریک لکھتا ہے، جب میں تاتاریوں میں شامل ہوا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بالکل الگ تھلگ دنیا میں پایا۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جو یاسا کے قوانین کے مطابق چلائی جاتی تھی، اور جہاں بغیر چوں چرا خان کے حکم کی پابندی کی جاتی تھی۔ سارا کاروبار فوجی تھا اور نظم و ضبط انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا۔ خان کا شامیانہ جنوب کی طرف کھلتا اور اس کے پہلو میں جگہ خالی چھوڑ دی جاتی۔ خان کا اپنا گھرانہ اب بہت بڑھ گیا تھا۔ بھوری آنکھوں والی بورتا کے علاوہ خان کی اور بھی کئی بیویاں تھیں جو لشکر کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے خیموں میں رہتیں، اور ان کی اپنی قوم کے لوگ ان کی خدمت کرتے۔ اس کی بیویوں میں چین اور لیاؤ کی شہزادیاں تھیں، ترک شاہی خانوادوں کی بیٹیاں تھیں، اور صحرا کے قبیلوں کی سب سے خوبصورت عورتیں شامل تھیں۔ جیسے وہ مردوں میں فراست اور مشقت پسندی کو پسند کرتا تھا، وہ اچھے گھوڑوں کی تیزی اور قوت برداشت کو پسند کرتا تھا، اسی طرح وہ عورتوں کے حسن کا قدردان تھا۔ کوئی مغل اس سے کسی مفتوحہ صوبہ کی کسی خوبصورت خوش اندام حسینہ کا ذکر کرتا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتا کہ معلوم نہیں اب وہ کہاں ہوگی، تو بے صبرا خان اسے جواب دیتا، اگر وہ سچ مچ خوبصورت ہے تو میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ ایک دلچسپ حقائق اس کی ایک خواب سے متعلق ہے جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہوا۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ اس کی بیویوں میں سے ایک اسے ضرر پہنچانے کے لیے سازش کر رہی ہے۔ اس وقت وہ حسب معمول میدان جنگ میں تھا۔ جب وہ بیدار ہوا تو فوراً پکار اٹھا، خیمے کے دروازے پر محافظوں کا افسر آج کون ہے؟ جب اس افسر نے اپنا نام بتایا تو خان نے حکم دیا، میں تجھے فلاں فلاں عورت بطور انعام بخشتا ہوں، اسے اپنے خیمے میں لے جا۔ اخلاقیات کے مسائل اس کا بالکل اپنا ہی ایک الگ انتظام تھا۔ اس کی ایک اور داشتہ تھی جس کے اس کے خانوادے اور ایک اور مغل سے تعلقات استوار ہو گئے تھے۔ جب خان نے اس پر غور کیا تو دونوں میں سے کسی کو قتل نہیں کیا، بلکہ دونوں کو اپنی پیشی سے دور کر دیا اور یہ کہا، یہ میری غلطی تھی کہ ایسے ذلیل جذبات والی لڑکی میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ اپنے بیٹوں میں سے وہ صرف چاروں کو جو بورتا کے بطن سے تھے اپنا وارث مانتا تھا، اور وہ اس کے بہترین ساتھی اور مددگار تھے۔ وہ ان کی نگرانی کرتا تھا، اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اس نے ایک کہنہ مشک افسر کو تعلیق مقرر کیا تھا۔ جب وہ ان کی الگ الگ طبیعتوں اور مختلف حامل صلاحیتوں سے مطمئن ہو گیا تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو ارلوک یعنی شاہین کا خطاب دیا۔ یہ خطاب شہنشاہی نژاد کا نشان تھا۔ تنظیم و عمل میں بہت کچھ خان نے ان کے سپرد کر دیا تھا۔ ناظرین، یہ پارٹ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ پارٹ لے کے جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔